شیطان نے ہم کو چکما دے رکھا، ہم تو پرانے ہیں، ہم تو ہیں، ہم تو ہیں۔ اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر مٹی ڈالی، آنکھوں میں چلی گئی دشمن کے، اور آپ صاحب بچ کر باہر آ گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پیارے نبی، یہ جو مٹھی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکوائی۔ اس کے نظام سے، اس کی مدد سے یہ کام ہوا ہے کہ آپ بچ کر باہر آیا۔ ہم نے اتنی گشتیں کی، اتنی جماعتیں نکالی، ایسے اجتماع کیے، ایسے جوڑ کیے، ہم تو پھول جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے یاد آیا حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خط لکھا، اور اس خط کو تقریباً 100 سال ہو گئے، اب تو وہ چھپا ہوا ہے۔ خط لکھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے نام، اور خط کس طرح لکھا؟ پیارے تقی کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، کیا لکھواؤں کیا نہ لکھواؤں، سارے کام ایک رسم بن گیا، کیا پڑھنا کیا پڑھانا، کیا تبلیغ، کیا جانا کیا آنا، نمازیں، روزے، یہ ہمارے اجتماعات، یہ جمعرات کا اجتماع، یہ بدھ کا مشورہ، یہ یوں ایک رسم ہے، پوری کر دی۔ اور علماء نے لکھا ہے، مجھے یاد آیا حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے جس دینی کام میں، جس دینی عمل میں، جس دین اور شریعت کے حکم میں رسمیت آ جاتی ہے اس کی جان نکل جاتی ہے، پھر اس کی شرح کی کہ جان نکلے ہوئے کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ۔ کہ پھر مردے کی کیا خاصیت ہے کہ جلدی دفن کرو ورنہ بدبو، شروع میں بدبو ہوتی ہے، اگر دیر ہوئی تو پھولتا ہے، دیر ہوئی تو پھٹتا ہے، دیر ہوئی تو جراثیم اڑتے ہیں، اور دیر ہوتی ہے تو وائرس بنتا ہے، ایک کو نہیں سینکڑوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ جب تمہاری گشتیں، جب تمہاری تعلیمیں، جب تمہارا ذکر، جب تمہارے جوڑ، جب تمہارے اجتماع ایک رسم ہے، چلو چلو چلو، قربانی نہیں، تو پھر یہ کوئی پھولے گا پھٹے گا۔ اس لیے دوستو اس کی اصل جان جو ہے وہ قربانی۔ اور جب قربانی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے افراد قربانی دیتے ہیں، افراد، اور ان کی زندگی میں یہ 5 نمبر جو ہمارے ہیں، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام اور اخلاص، وہ ایک ہے لیکن مخلص ہے۔ زمین اپنی جگہ، آسمان چلی جائے، مشرق مغرب ہو جائے، مجھے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کی رضا کے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دنیا دنیا ہے، ایسا ایک ہوتا ہے اور لاکھوں کی قسمت کھل جاتی ہے۔ اس پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ بروج کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے۔ شہزادہ تھا، بادشاہ جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا میری گدی سنبھالے۔ وہاں تھا جادو اور سحر کا زور، تو بادشاہ نے چاہا کہ اس کو جادو سکھا دوں، جادوگروں کے یہاں بھیجنا شروع کیا۔ یہ روزانہ جاتے تھے
اور آتے تھے، لیکن ان کی قسمت نے ساتھ دیا۔ اللہ نے کیسے قسمت جگائی؟ سارا دربار، سارے درباری، بادشاہ سب سمجھ رہے ہیں کہ جادو سیکھ کے آ رہا، جادو سیکھنے گیا ہے۔ راستے میں مل گیا ایک مولوی صاحب، ایک اللہ والا، اس نے ان کو کلمہ، دین کی باتیں، اس کا دل، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں آج بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جتنے اعمال دعوت ہے آج بھی وہی تاثیر ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے زمانے میں تھی۔ اور مثال دی لیمو کی، آپ کے زمانے میں بھی لیمو پانی کو کھٹا کرتا تھا، کتنے زلزلے، کتنے بھونچال، کتنی جنگیں، کتنا خون، کیا کیا دنیا میں ہوا، لیمو کی تاثیر بدلی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کوئی بہت بڑے آدمی نچوڑیں گے تو، اگر سائیکل والا، بھیک مانگنے والا اگر وہ نچوڑے گا تو وہ بھی کھٹا ہو، پانی کھٹا ہوگا۔ کیونکہ یہ گشتیں، یہ تعلیم، یہ جوڑ، یہ اجتماع، یہ فکروں کے لیے جمع ہونا، کام کو سمجھنے کے لیے، اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنا سیکھنا اور پھر ذمہ داری پورا کرنا، سیکھنا اور سیکھتے ہوئے سکھانا، کرنا اور کرتے ہوئے دوسروں سے کرانا۔ کہ امت میں استعدادیں ہیں، الناس معادن، لوگ ایسے ہیں جیسے کانے، کتنا سونا نکلا اب تک کانوں سے، کتنی چاندی، کتنا پیٹرول، کتنا نکلا نہیں نکلا، اور ابھی روز نئی نئی تحقیقات ہو رہی۔ یہ نئے نئے ان میں کتنی استعدادیں ہیں۔ پورے قرآن کو الحمدوں کی الف سے لے کے ناس تک جتنا قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اس سب کی استعداد اللہ نے بندے میں پہلے رکھی ہے۔ اگر استعداد نہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے زیادتی ہو جاتی۔ ایک بچہ 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے اور اس کا باپ اس کے سر پر 7 کلو رکھتے تو زیادتی ہے نہیں ہے۔ اگر اس انسان میں اور قیامت تک آنے والوں میں قرآن، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی زندگی کو لے کر گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، ملک بملک اور اقلیم بہ اقلیم پھرنے کی استعداد نہ ہوتی تو اللہ کی طرف سے زیادہ ہو۔ اس لیے دوست کو سمجھنا ہے، سمجھنا، خالی رسم پوری نہیں کرنی ہے۔ تو شہزادہ ایک دن پکڑا گیا، اور پکڑا کیسے گیا؟ شاہی دربار کے ایک آدمی میں، درباری میں، ایک کو آنکھ کی تکلیف تھی، دوائیں بہت کی، کوئی فائدہ نہیں ہوتی۔ یہ آیا مدرسے سے، مول صاحب کے پاس سے، اس نے کچھ پڑھ کے دم کیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ سارے دربار میں شور مچ گیا، ارے ٹھیک ہو گیا، ارے کیا ہوا کیا ہوا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچی۔ بادشاہ نے کہا ہے میں تو اس کو جادو سکھانا چاہتا تھا، یہ کیا کہ اسے مار دو۔ بادشاہ نے خود حکم دیا پہاڑوں کی سیر کراؤ اور وہاں سے دھکا دے دو، وہ بھی کیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون سکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون سکھے۔ جیتا جاگتا، ارے تو مرا نہیں، مرتا ہوا ہے جس کو وہ مارتا ہے۔ اسے سمندر کی سیر کراؤ، اگر خوب گہرا پانی آئے وہاں چھوڑ دو، وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ جب دیکھا یہ تو مرتا ہی نہیں تو اس نے خود پوچھا تم مجھے مارنا چاہتے ہو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ میں جو کہوں مجھے سولی پر لٹکا دو، نہ کوئی تیر چلانے کی، نہ کوئی گولی، نہ بم، نہ کچھ نہیں، صرف
بسم رب حاضر غلام، یہ جس اللہ کو مانتا ہے اس اللہ کے نام سے، میرے اللہ کے نام کی طاقت دیکھ لو جس کو میں مانتا ہوں، وہ اللہ، اس کی قدرت، اس کی طاقت کون سوچ سکتا ہے؟ اس کے نام کی طاقت۔ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ بلا چلے، لٹکایا، تیر چلایا، بسم رب حاضر غلام، لاش نیچے آ گئی، لیکن جتنا مجمع سارا جمع کیا تھا سب نے آمنا برب حاضر غلام، آمنا برب حاضر، آج کے بعد ہم بھی اس اللہ کو مانیں گے جس کے نام میں اتنی طاقت۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے جب اخلاص کے ساتھ قربانی دی جاتی ہے تو ایک فرد پر قومیں کی قومیں ایمان پر آتی ہے۔